الحي القيوم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس کے فضل اور احسان سے ہم لوگ نماز تراویح کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے لیے جمع ہیں. معزز بھائیو، سورہ آل عمران ہم تراویح میں سن رہے ہیں. سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتیں 83 آیتیں 80 آیتیں اس وقت نازل ہوئی جب ایک وفد، عیسائیوں کا ایک وفد، ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی ہوئی تھی. ایک وفد آیا ہوا تھا نجران سے 3 ہجری میں. 14 وہ لوگ تھے، آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے، اور 14 میں 3 ان کے سردار تھے. ایک عبد المسیح نام تھا، دوسرے کا عاقب تھا، تیسرے کا ابو حارثہ تھا. اور یہ ثابت کرنا چاہتے تھے، یہ بتانا چاہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بن باپ کے پیدا کیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی لگ بھگ 80 پر 3 آیتیں نازل کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت کو بتایا ہے، ان کی نسل کو بتایا ہے، ان کے والدہ کا تذکرہ کیا ہے، ان کے نانی کا تذکرہ کیا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، اس کے نبی تھے، اس کے رسول تھے. وہ کوئی خدا نہیں تھے، نہ خدا کے بیٹے تھے. آج جو آیتیں ہم نے سنی اور کل بھی سورہ آل عمران کی چند آیتیں ہم نے سنی ہیں، بہت سارے مضامین ہیں. گنے چنے مضامین کی طرف ہم اشارہ کرتے ہوئے بات ختم کرتے ہیں. زندگی میں یاد رکھیے، ہر ہمیشہ ایک چیز کے تعلق سے فکر مند رہنا چاہیے. ہر ہمیشہ کبھی مطمئن نہیں جینا، کبھی مطمئن نہیں رہنا کہ کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، لو کبھی مجھ سے یہ چیز چھینی نہیں جاتی، لو ایسے مطمئن نہیں رہنا چاہیے. اور وہ چیز ہے ہدایت. ہدایت کے حوالے سے انسان کو ہمیشہ فکر مند رہنا چاہیے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی نا سورہ آل عمران جو کل ہم نے سنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. کہ اللہ ہم ہدایت کے دینے کے بعد، ہدایت کے ملنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، ہمارے دلوں میں کچی پن پیدا نہ ہو جائے، پھر ہم جو ہے کفر کی طرف نہ چلے جائیں، شرک کی طرف نہ چلے جائیں. تو اس طرح ہدایت کے لیے ہر ہمیشہ ایک بندہ مسلم کو فکر مند رہنا چاہیے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے. مشہور دعا ہے نا آپ کی، کیا کہتے تھے، کیا پڑھتے تھے ہدایت کے لیے؟ کون سی دعا ہے آپ کی؟ جی جزاک اللہ. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کون دعا کر رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آپ کو ڈر تھا؟ کیا کوئی خدشہ تھا کہ کہیں میں ہدایت سے نکلنا چاہوں؟ ہرگز نہیں. الیعاذ باللہ، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جب آپ یہ دعا تکرار سے پڑھتے تھے، بار بار پڑھتے تھے، کثرت سے پڑھتے تھے، سوچو مجھے آپ کو اس دعا کو کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے، اور ہدایت کا سوال اللہ تعالیٰ سے کس قدر مجھے آپ کو کرتے رہنا چاہیے. ایک صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، دعا ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری دعا بیان کرتے ہیں. چھوٹی سی دعا ہے، اس کا شروع کا میں جملہ بول کے بات وہیں پر میں روک دیتا ہوں، شاید آپ کو دعا یاد ہوگی. آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، دیکھو یہاں آپ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میرے دل کو دین پر قائم رکھ، مجھے استقامت نصیب فرما. وہیں پر آپ کہتے تھے اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں. اللہ اکبر.
ہدایت کون مانگ رہا ہے؟ وہ بھی ہدایت کی طرف بلانے والے نبی، ہدایت کا راستہ بتانے والے نبی، وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیشہ ہدایت کا سوال کرتے رہنا چاہیے اور اس کے تعلق سے فکر مند رہنا چاہیے. کیسے فکر مند رہنا چاہیے؟ جیسے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فکر مند رہتے تھے نا. آپ بھی دعا کرتے تھے. سورہ ابراہیم میں اللہ نے ان کی دعا نقل کی ہے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ مجھے اور میری ذریت کو، میری اولاد کو بچا لے کہ ہم کہیں بتوں کی پرستش نہ کرتے. اللہ کون دعا کر؟ بتوں کو توڑنے والا نبی، بتوں کے سروں کو موڑنے والا نبی، وہ نبی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں میری اولاد بتوں کی بات کرے. اے اللہ اس سے تو ہمیں بچا لے. اس طرح فکر مند ایک ہر مسلمان کو رہنا چاہیے. اپنی ہدایت کی فکر ہو، اپنی اولاد کی ہدایت کی فکر ہو، اپنی بیوی کی ہدایت کی فکر ہو، اور تمام اہل ایمان کی ہدایت کے لیے ہمیشہ ہمیں فکر مند رہنا چاہیے اور تڑپتے رہنا چاہیے جیسے مچھلی پانی کے لیے تڑپتی رہتی ہے. اور بھائیوں اس کے بعد ایک آیت آج ہم نے سنی ہے، آیت الامتحان اسے کہا جاتا ہے. آیت الکرسی کل آپ نے سنا، آج میں کیا بول رہا ہوں؟ آیت الامتحان. کیا مطلب آیت الامتحان کا؟ امتحان والی آیت. آپ اور میں اگر اس طرح عمل میں لائیں گے تو میں اور آپ اس امتحان میں کامیاب ہیں. ایک چیز کو اپنائیں گے تو اس امتحان میں ہم کامیاب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس آیت کا سبب نزول پہلے بتاتا ہوں، اس کے بعد آیت کی طرف آتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ یعنی عیسائی وغیرہ اہل کتاب وغیرہ کہتے تھے، خصوصاً عیسائیوں کے حوالے سے یہ آیت ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی حد سے زیادہ تعظیم ہم کرتے ہیں. ان کا یہ دعویٰ تھا. اب دعویٰ صرف دعویٰ نہیں ہونا چاہیے، دعویٰ دلیل چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے دعویٰ؟ دلیل چاہتا ہے، دلیل مانگتا ہے. تو ان کا یہ دعویٰ تھا. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کیا. کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، جو یہ کہتے ہیں نا، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تو کہیے ان سے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرنا ہوگا، میری پیروی کرنا ہوگا. میری پیروی سے مراد کون ہے یہاں پہ؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی اتباع، آپ کی پیروی کے بغیر اللہ کی محبت مل نہیں سکتی. اللہ کی محبت کو میں اور آپ پا نہیں سکتے. اللہ کی محبت کو پانا ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین کی محبت کے حقدار بننا ہے. تو ایک ہی سبیل اور ایک ہی راستہ ہے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت کی اتباع اور پیروی. آپ کی پیروی کرے، آپ کی اتباع کرے تو آٹومیٹک اللہ کی محبت بھی اس بندے کو نصیب ہوتی ہے. یحببکم اللہ. اللہ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے. کن بندوں سے جی؟ جو صرف دعویٰ کرتے ہیں ان سے نہیں، تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم پٹھان ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم سید زادے ہیں. صرف دعویٰ کرنے والے کو اللہ کی محبت ملا نہیں کرتی. اگر ایسا ہوتا تو عیسائیوں کو بھی اللہ کی محبت ملنا چاہیے تھا، وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں. صرف اور صرف محبت الہی کو وہی شخص پا سکتا ہے، وہی قوم پا سکتی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوں، آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوں، یہ جان کر زندگی گزارتے ہوں کہ ہمارے نبی کا اسوہ کیا ہے، ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے، نبی کی سنت کیا ہے، نبی نے کیسے کیا ہے، نبی کا عمل کیا تھا. جو شخص ایسے جان کر زندگی گزارتا ہے اور نبی کی سنتوں کو اپنی پیشانی کا جھومر بناتا ہے، تو پھر ایسا شخص اللہ اکبر اللہ کی محبت کا وہ حقدار کہلاتا ہے. اس کو کہتے ہیں آیت الامتحان. اس کے بعد جو آیتیں ہم نے سنی انہی میں سے بڑی اہم آیت ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر شروع کرنے سے پہلے
حضرت زکریا علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا. ٹھیک ہے نا, ہے نا, ایسے ہی ہے. زکریا علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا پہلے, بے اولاد تھے زکریا علیہ السلام. سورہ مریم آپ اٹھائیے, نام ہے مریم علیہ السلام کا, لیکن شروع سورت ہوتی ہے زکریا علیہ السلام کے ذکر سے, ہے نا, پڑھے ہیں نا آپ لوگ. یہاں بھی ایسے ہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر بعد میں ہے, یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر پہلے آتا ہے. زکریا علیہ السلام بوڑھے, ان کی بیوی بوڑھی ہو چکی ہے, بیوی بانجھ ہے, سر کے بال وغیرہ سفید ہو گئے, جیسے کہ سورہ مریم میں اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. ہڈیاں جو ہے پوسیدہ ہو گئی, کمزور ہو گئی, ویک ہو گئی ہیں. یہ نقشہ اللہ نے سورہ مریم میں نقل فرمایا ہے. کیوں ایسے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر بتانے سے پہلے اللہ نے وہاں بھی یہاں بھی, یہاں مطلب سورہ آل عمران میں, وہاں مطلب سورہ مریم میں, کیوں اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا؟ سوچنے والی بات ہے نا. کیوں ایسے؟ وہاں بھی اللہ نے ذکر کیا, یہاں بھی ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. ایسا کیوں؟ کیا ایسی بات ہے؟ اللہ رب العالمین انسانوں کی توجہ کو اللہ تعالیٰ متوجہ کرنا چاہتا ہے, ان کے ذہنوں کو, ان کے خیالوں کو. اٹینشن بولتے نا, ہوشیار ہو جاؤ, خبردار ہو جاؤ. ایک حیران کن اور تعجب والی بات, ونڈرفل بولتے ہیں, ونڈرفل کیا بولتے ہیں, ونڈرفل, اور اس کی تو انسانوں کے ذہنوں کو جو ہے پریشان کر دینے والی, حیران کر دینے والی بات اللہ تمہیں سنا رہا ہے. کیا سنا رہا ہے؟ بوڑھے لوگوں کو اللہ نے اولاد دیا. تعجب والی بات نا. آج بھی اگر کسی بندے کو ہمارے معاشرے میں, خاص طور پہ عرب وغیرہ تو ہوتے رہتے ہیں وہ, اگر ہمارے معاشرے میں کسی 70-80 سال انسان کو اگر کوئی اولاد ہوتی ہے, تروپتی پورا ایک ہو جاتا ہے, ہوتا ہے نا. ہاں, یہ عمر میں بچے ہوئے کرتے ہیں. تعجب والی بات ہے, بوڑھا بھی کی عمر میں اولاد کا ہونا. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے, تعجب والی بات تو یہ ہے, لیکن اس سے اور زیادہ تعجب والی بات اس کے بعد آنے والی ہے. بغیر شوہر کے ہم نے مریم کو جو ہے اولاد عطا کی. یہ اور تعجب کر دینے والی بات ہے, اور انسان کو حیران کر دینے والی اور جھنجھوڑ دینے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح سب سے پہلے یہاں پہ تمہید کے طور پہ زکریا علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا کہ بوڑھاپے کی عمر میں اللہ نے انہیں اولاد عطا فرمایا. اور اس سے بھی تعجب والی بات کیا ہے, بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا, بغیر شوہر کے مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمایا. اور بھائیو, ایک اہم بات میں جو بتانا چاہ رہا ہوں, مریم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئی, ان کی والدہ نظر مانگتی ہے, انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. کہا کہ پروردگار, میرے پیٹ میں جو اولاد بن رہی ہے, اے اللہ اس اولاد کو میں آزاد کرتی ہوں, میں وقف کرتی ہوں. میں کہاں کے لیے وقف کرتی ہوں؟ کیا نظر مانی تھی ہوں؟ جی جی, اللہ کے راستے میں. جزاک اللہ. اور کوئی بول سکتا؟ جزاک اللہ. کون سی مسجد بھائی؟ مسجد اقصیٰ. میں اہم بات بتانے جا رہا ہوں, جو خاص طور پہ والدین ہیں نا, جو ماں باپ ہیں, میں بھی ایک باپ ہوں, آپ میں سے جو باپ ہیں جن کی اولاد ہیں, اور جو نوجوان آگے چل کے ہوں گے انشاءاللہ, ان سب کی توجہ میں چاہتا ہوں. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ یہ منت مانگتی ہیں کہ اللہ جو اولاد میرے پیٹ میں پل رہی ہے, اس کو میں تیرے گھر کے لیے قربان کرنے کا, وقف کرنے کا نظر مانتی ہوں, منت میں کرتی ہوں. ٹھیک, اولاد ہوئی, چاہتی تھی لڑکا ہو, لیکن اللہ نے لڑکی عطا فرمایا. لیکن لڑکی ہونے کے بعد بھی اس لڑکی کو انہوں نے کہاں وقف کر دیا بھائی؟ جی, مسجد کو لگا دیا. اور مسجد میں مریم علیہ السلام رہنے لگی, وہیں پہ پلتی ہیں, وہیں پہ بڑھتی ہیں, وہیں پہ ان کی جوانی ہوتی, جوان ہوتی ہیں. وہ دیکھو اللہ کے گھر سے کیا وہ جڑتی ہیں, ولی اللہ بن جاتی ہیں. وہ بنی نا, سمجھنے بات کیا بن گئی؟ وہ اللہ کی ولیہ بن گئی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اہل حدیث ولیٰ کو مانتے نہیں. ارے ہم ولی کو مانتے ہیں, لیکن ولی سے مانگتے نہیں ہم لوگ, ہے نا. ولی کو ہم مانگتے ہیں, لیکن ولی سے مانگتے نہیں. ولی کو بنانے والی ذات اور پوری کائنات کو بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ, اس سے ہم مانگتے ہیں. تو اللہ کے گھر سے جو جڑتا ہے نا, یاد رکھو اگر وہ واقعیتاً اللہ کے گھر سے جڑا تو اللہ کا ولی وہ بن سکتا ہے, اللہ کا ولی وہ بن سکتا ہے. رزق آتا تھا ان کے پاس, بن موسم کے رزق,
आता था ना, बगैर मौसम वाले फल उनके पास होते थे। ये करामत बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? करामत औलिया, करामत इसको कहते हैं। तो अल्लाह के घरों से जुड़िए, आप भी जुड़िए, अपनी औलादों को, अपने बच्चों को अल्लाह के घर से जोड़ के रखिए। कभी भी उनको जायजा लो, मेरा बच्चा कहाँ जाता है, मस्जिद को आता है क्या, मेरा लड़का मस्जिद में नजर आता है कि नहीं आता है। आपकी मेरी जिम्मेदारी है भाई। ये नहीं समझना उनके दिल में आए तो पढ़ती लो, ये तरीका नहीं, ये वेस्टर्न तरीका है, ये इस्लामी तरीका नहीं, ये इस्लामी सोच नहीं है, वेस्टर्न है, अमेरिकन की सोच है ये, इस्लामी सोच ये नहीं। इस्लामी सोच ये है कि आप भी अल्लाह के घर से जुड़े, अपनी औलाद को भी जोड़े, अपने बच्चों को भी ले आए। ये शरीयत की तालीम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? घर बनाओ। कौन सा घर जी? काबतुल्लाह। हुक्म किसका था? किसको था ये हुक्म? अल्लाह का। ठीक, किसको हुक्म था ये? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को था या इस्माइल अलैहिस्सलाम को था? सिर्फ हुक्म था इब्राहिम अलैहिस्सलाम, है ना? कुरान पढ़िए, आपको हुक्म सिर्फ अल्लाह ताला का यही मिलेगा कि हमने इब्राहिम को हुक्म दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह ने मुझे इसका हुक्म दिया। लेकिन अपने बेटे को भी शामिल करते हैं। किए कि नहीं किए ना? चाहते तो बेटे को कहते थे कि भाई साइड रहो आप, अल्लाह का हुक्म मुझे है, मैं स्त्रियों को पकड़ लेता हूं, मैं उनको इकट्ठा कर लेता हूं, अल्लाह का घर बना लेता हूं। नहीं, अपने बेटे को भी बराबर शरीक किया इस अल्लाह के घर की तामीर में। हमारे जब अल्लाह के घर की तामीर में अपने औलाद का हिस्सा लगाना और होना चाहिए, तो फिर सोचो अल्लाह के घरों को आबाद करने में, मस्जिदों को आके इबादत करने में हमारी औलादों का हिस्सा भी होना कि नहीं। तो इस तरह भाइयों, ये बड़ी अहम बात थी जो मैं बताना आपको जरूरी समझा। भाइयों, वक्त हो रहा है, एक आखिरी बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलिए इंशाअल्लाह अभी शायद वो आयतें नहीं आई हैं, कल हम सुन लेते हैं, वक्त भी हो गया है। बड़ी अहम बात है। पूरी दुनिया में, क्या बोल रहा हूं मैं, पूरी दुनिया में ईसाइयों से, यहूदियों से हमारा इत्तेहाद हो सकता है। क्या बोल रहा हूं मैं, सुन रहे? यहूदियों से, ईसाइयों से हमारा इत्तेहाद हो सकता है। और आज के जो हमारे मुसलमान हैं ना, इन मुसलमानों से भी हमारा इत्तेहाद हो सकता है। अल्लाह ताला कुरान में इसी सूरत में ईसाइयों से इत्तेहाद की दावत दिया है, खुद प्यारे नबी की ज़बानी दावत दिया है। जब ईसाइयों से इत्तेहाद की बात कही गई, तो क्या मुसलमानों से इत्तेहाद की बात नहीं हो सकती? जी समझ रहे बात आप मेरी? जब ईसाइयों से इत्तेहाद की बात प्यारे नबी करते हैं और कहते हैं कि आओ हम तुम एक होते हैं, मुत्तहिद होते हैं, तो भला बताओ ये जो हमारे मुसलमान हैं, क्या इनसे इत्तेहाद नहीं हो सकता है? नहीं कर सकते? इत्तेहाद की बात हम नहीं कहीं से निकाल सकते? जरूर, लेकिन उसके लिए 3 शर्तें हैं। कितने शर्तें हैं? 3 शर्तें हैं। सुनना चाहेंगे? आज नहीं, कल इंशाअल्लाह, कल के दरस में ये बातें आएंगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे, आपको, हम सभी को अल्लाह के कलाम को सुनने, पढ़ने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के घरों से मुझे भी जुड़े रहने की, और हम सब को जुड़े रहने, अल्लाह की औलादों को भी अल्लाह के घर से जुड़े रहने की, ताल्लुक बनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम तमाम की इबादत को अपने फजल से कबूल फरमाए। आमीन। वाक़िद दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।